قابل عزت احترام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں صبر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، حرام چیزوں سے رک جانا، تکالیف پر صبر کرنا اور پہلے صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جس میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجہ کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش معلی کی برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے آج اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا جو حرام سے بچتا ہے، جو اس کی عطا کردہ نعمت پر شکر کرتا ہے۔ آج قوم مسلم کے ذہن سے یہ بات چلی گئی، ہر تدبیر، ہر کوشش، وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ مجھے حرام سے بچنا چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، ہر وقت اس کی کوشش رہتی ہے۔ حالانکہ امام غزالی نے الگ الگ اس کے حصے بیان فرمائے جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں محو رہتا ہے، مطلب کیا ہے؟ عبادت پر صبر، نفس اسے روکتا ہے، شیطان اسے روکتا ہے، مگر وہ شیطان کی نہیں مانتا، وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ گویا اسے جو پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے عبادت میں وہ اسے سب کو برداشت کرتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجے عطا کرے گا جس میں ہر درجے کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آج غور کریں، ہر انسان جب کسی مکان کی بنیاد رکھتا ہے یا اسے بنانا کی کوشش کرتا ہے تو بننے سے پہلے تصور کرتا ہے میں ایسا بنا لوں گا مطمئن ہو جاؤں گا، ایسا بنا لوں گا مطمئن ہو جاؤں گا، ایسا کر لوں گا مطمئن ہو جاؤں گا۔ لیکن ایک دن وہ ہوتا ہے، کتنے ایسے واقعات ہیں کہ جب مکان بن کر آیا موت نے آ کر دستک دی، پتہ چلا کہ اس میں بالکل عیش و آرام نہ کر سکے۔ تو وہ کرنا چاہیے جو اللہ چاہتا ہے، اور فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے، مثال کے طور پر کسی کا مال خلط ملط کر کے ملا لینا، پھر اس میں کھا لینا، قرآن کی جا بجا آیتیں ہیں، یا کسی کا یوں ہی مال پہ قبضہ کر لینا، اس پر غصب کر لینا، اختیار ہے مگر اس کے باوجود حقدار کو حق پہنچانا، از خود جا کر پہنچانا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ اجر دے گا جو حرام سے بچے گا، فرمایا اسے 600 درجے عنایت فرمائے گا جس میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ وہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کیا ہے بات یہ۔ ذرا غور کریں، زمین و آسمان کے فاصلے کو دیکھ لیں۔ آج اگر کسی کا بڑا گھر ہوتا ہے، روڈ پر ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، پھر دکانیں بھی ہوتی ہیں، لوگ بھی آ کے بیٹھتے ہیں، کتنا خوش ہوتا ہے، اور پھر وہاں کے اور یہ چھننے والا ہے وہ چھننے والا نہیں ہے۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے، یعنی اسے اگر کوئی مشکل آئی اس پر اس نے صبر کیا، مثال کے طور پہ کوئی بیماری آ گئی، نہ کہاں کوئی آفت آ گئی، نہ کہاں کسی پریشانی میں منفذ ہو گیا، اس پر اس نے صبر کیا تو فرمایا اس کو 100 درجات عطا ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش معلی کے برابر ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے
بڑے مبارکباد ہیں صابرو جو صبر کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پریشانی میں آ جانا اسی کو صبر کہتے، نہیں۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن والجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ دنیا میں مومن کو ہر غلط کام سے روکتا ہے، شریعت روکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج جو اسٹینڈنگ کھانے جو چل رہے ہیں یہ بالکل باطل کھانے ہیں، یہ مسلمانوں کے طور و طریقے نہیں ہیں۔ ایسی بہت ساری بیماریاں میں سب یہاں عرض نہیں کر سکتا جو قوم مسلم میں رائج ہو چکی ہیں، یہ سب غلط اور فضول ہے۔ مگر بڑے بڑے اپنے آپ کو جو دیندار سمجھتے ہیں ان کو دیکھا گیا کہ وہ باز نہیں آتے، کہتے یہ تو ماحول چل رہا ہے۔ نہیں، یہ ماحول نہیں، یہ تیرے نفس نے تجھے سمجھا دیا ہے۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، حالانکہ وہ محبوب و محب کی بات ہے، مگر دماغ میں آئے، عقل میں بیٹھے، کچھ عبرت ہمیں میسر ہو کہ رب کی ذات، رب اعلیٰ کا کمال، رب ہے کون جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، تو سوتا ہے، تیری ہر نس میں، ہر رگ میں خون کے قطرے کون دوڑاتا ہے، تو کھا کھو کے لذت والی چیزیں سو جاتا ہے، ہضم کون کرتا ہے؟ وہ رب ہے۔ اگر غور کرا، من عارف نفسہ فقد عارف ربہ، نفس کی جس دن پہچان ہو گئی، رب کی پہچان۔ عبرت کے لیے ایک واقعہ، حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودی کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے کہ کہیں روپوش ہو جائیں اور یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت چر گیا اور آپ اس میں روپوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتلا کر کہا اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو۔ دیکھو یہ ہے شیطان، پہلے مشورے دیتا ہے، پہلے گناہ کراتا ہے اور پھر وہی رسوا کراتا ہے، پھر وہی پکڑواتا ہے۔ اس کی چالیں، اس نے تو اللہ تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا انہو لکم عدو مبین، لوگو بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہنے لگا اس کے 2 ٹکڑے کر دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کی بجائے مظاہر قدرت باری سے پناہ طلب کی تھی۔ مظاہر قدرت باری مطلب یہ ہے کہ قدرت کی جو اور ظاہر چیز تھی اس کی طرف آپ نے توجہ دی، اور چونکہ آپ نبی اللہ ہیں، جیسے ہی درخت سے کہا تو وہ چر گیا، آپ اس میں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے وجود کو مصیبت میں ڈالا اور آپ کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے مانگنے سے پہلے دیتا ہوں اور اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ غور کریں جو دوسروں کے دروازے پہ جا کر کے اپنی پریشانیوں کے حل تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، آج دور حاضرہ میں دیکھیں اگر کوئی مصیبت آ جائے تو کہاں کہاں جاگا؟ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں نہیں آ سکتا؟ تو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کے سجدے کرے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آ کر کے التجائے کرے، اللہ تعالیٰ تجھے اس سے نجات دے گا۔ دیکھا آپ نے کہ اللہ خود فرماتا ہے، حدیث قدسی مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بندہ اگر مجھے مصیبت میں پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، مانگنے سے پہلے عطا فرماتا ہوں، اور اگر مخلوق کی طرف توجہ دیتا ہے تو پھر میں ساری مخلوق کو یہ اعلان کر دیتا ہوں اور دروازے اس کے لیے رحمت کے بند کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب آری حضرت زکریا علیہ السلام کے دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کی، ارشاد الہی ہوا اے زکریا مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ ذرا غور کریں، جب آپ
فریاد کرتے ہو، اگر دوبارہ آہ منہ سے نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تیری میری کیا اوقات ہے؟ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے، وہ چنے ہوئے بندے جن کے بارے میں قرآن واضح فرماتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمام کے تمام صالح بندے، اگر کہ ہماری یہ اوقات بھی نہیں کہ ان کے بارے میں ہم لب کشائی کر سکیں، لیکن عبرت کے لیے یہ بات عرض ہے کہ وہ محبوب و محب کی بات ہے، میرے آپ سے سوچنے جیسی بات بھی نہیں، مگر اللہ کریم نے فرمایا دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر دو ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک نہ کی۔ اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ اس دنیا میں مصائب انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی پر زیادہ وارد ہوتے ہیں۔ بالکل جو راہ صراط پر چلتے ہیں انہیں بڑے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے امام نے ارشاد فرمایا دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے، ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ کبھی اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہم تو معمولی سا بھی ذرا سا بھی اگر کوئی پریشانی کا باعث بنتا ہے تو بس شکوے شکایتیں، ذرا سی رزق میں کمی آئی تو پھر بھاگتے پھرتے ہیں، کہتے پھرتے ہیں پتہ نہیں جانے کیا ہو گیا، پھر کہتا ہے ایک جملہ کہتا پھرتا ہے انسان کہ میں نہ جانے مجھ سے کون سے گناہ ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے میرے روزی میں برکت نہیں رہی، میرے یہ حال ہو گئے۔ ایسا نہیں، اللہ کے بندے تیرے اپنے ہر عمل تیرا خراب ہے، ہر عمل ہر ادا، نظر تیری صاف نہیں، ذہن تیرا صاف نہیں، وہ تو پروردگار اپنے بندوں کو بے پناہ بے حساب نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ذرا غور بھی کیا کر، اور فرماتے ہیں تو یہ سوچتا کہ میں بڑا اچھا ہوں؟ نہیں، کہہ رہے کام زندہ کے کیے، کام زندہ کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے۔ حقیقت میں زندگی تو ایک فانی چیز ہے، دنیا تو ایک فانی چیز ہے، تجھے تو ابدی آباد انعام ملنے والے ہیں، مگر انعام تو جبھی ملیں گے نا جب بندہ کچھ کر لے گا۔ کہہ رہے تو مسافر ہے، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے کیا ہونا ہے۔ حالات یہ ہیں، کہہ رہے ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ یہ تو رحمت للعالمین کی رحمت کی دعائیں، میرے نبی کی التجائیں، میرے نبی کی محبتیں، میرے نبی کی الفتیں، میرے نبی کی بندے سے اس قدر لگاؤ ہما وقت رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے رہے، ورنہ جتنے گناہ کیے زمین پہ قدم رکھنے لائق نہیں ہے ہم۔ زمین کبھی کا ہمیں اپنے اندر دھسا لیا ہوتا، ہمارے پیر سے نکل کر کے بھاگ گئی ہوتی، مگر میرے مصطفیٰ کی شان ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل بھی وہی کام آئیں گے، ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے۔ لے وہ حاکم کے سپاہی آئے، صبح اظہار ہے کیا ہونا ہے، اور وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، چارہ اقرار ہے کیا ہونا ہے۔ بہت باتیں ملا کہ ہم تو باتوں سے ہی پار لگائے پڑیں، ہم سے کس کی مجال ہے جو گفتگو کر سکے۔ ہمارے ایمان میں، ایقان میں، اعمال میں ہم ہر وقت گناہوں پہ گناہ، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ رہے ہیں، مسجدیں ویران کر دی، خود گھروں کو ویران کر دیا، اتنی عمریں ہو رہی ہیں قرآن کریم پڑھنے کا ذوق نہیں، بالکل اپنی نمازوں تک کو اصلاح نہیں کر لی، بالکل آنکھیں نیچے پڑے ہو اس طرف سے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو ڈرو پروردگار سے، وقت ہے
جلدی جلدی تائب ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ اپنے نفس کے خلاف کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے تمام اصولوں کا پابند بنائے اور تمام نصیحتوں کا ہم سب کو جو سنی ہیں ان سے عبرت حاصل کر کے عمل صالح کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ حضرت کی آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔